بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسم المعتل الآخر۔ پہلے ہم نے فعل معتل الآخر پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم اسم معتل الآخر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جس کو لیا ہے وہ مقصور ہے، اور احوال اعرابہ ہی اس کے اعراب کی حالتیں ہیں۔ مثالیں ہیں: نجا الفتى من الغرق، نجا الفتى من الغرق، کہ جوان لڑکا جو ہے وہ غرق ہونے سے بچ گیا، اس نے نجات پائی۔ ضاعت العصا، ضاعت العصا، وہ جو عصا ہے وہ کھو گیا۔ نالنی الاذى، مجھے اذیت پہنچی۔ شمت بی العدا، میرے اوپر میرے غم پہ دشمن خوش ہوئے۔ اچھا، اسی کو پڑھیں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ یعنی مفعول بنا لیں گے اگر ان کو، تو کیسے کہیں گے؟ نجیت الفتى من الغرق، میں نے جوان کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اضاعت العصا، میں نے عصا کو ضائع کر دیا۔ منعت الاذى، میں نے اذا اور تکلیف کو روک دیا۔ لا تشمت بی العدا، میرے اوپر دشمنوں کو خوش نہ کرو۔ رضیت عن الفتى، اب حالت جری میں رضیت عن الفتى، میں جوان لڑکے سے خوش ہوا۔ اتکأت علی العصا، میں نے عصا پر ٹیک لگایا۔ سلمت من الاذى، میں اذى سے بچ گیا۔ انتصرت علی العدا، میں دشمنوں پر کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ الکلمات الفتى والعصا والاذى والعدا فی الامثلة المتقدمہ، یہ جو کلمات ہیں پچھلی مثالوں میں، کلھا اسماء معربۃ، یہ سب کے سب اسماء ہیں اور معرب اسماء ہیں۔ وفی آخر کل منہا الف ثابتۃ، ہر ایک کے آخر میں الف ثابت ہے۔ هذه الاسماء وما شابہها، یہ اسماء اور اس جیسے دوسرے جو اسماء ہیں، من کل ما هو معرب آخرہ الف لازمہ، ہر ان میں سے کہ جو معرب ہو اور اس کا آخر الف لازمہ ہو۔ الف لازمہ سے مراد الف ثابتہ ہو، یعنی ثابت الف ہو، وہ بدلتا نہ رہتا ہو۔ تسمى بالاسماء المقصورہ، ان کو اسماء مقصورہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هذه الْأَسْمَاء، اور اگر آپ نے غور کر لیا ان اسماء میں، وجدتها في القسم الأول مرفوعة، آپ نے اس کو پہلے والی تقسیم میں مرفوع پایا۔ لأن كل واحد منها يقع فاعلا، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے فاعل آتا ہے، فاعل واقع ہوا ہے۔ وفي القسم الثاني منصوبة، دوسرے قسم میں منصوب ہے۔ لأن كل منها مفعول به، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے مفعول به ہے۔ وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر، تیسری قسم میں مجرور بحرف جر ہے۔ فما علامات الرفع والنصب والجر فيها، رفع اور نصب اور جر کے علامات کیا ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ضمہ بھی نظر نہیں آیا، فتحہ بھی نظر نہیں آیا، کسرہ بھی نظر نہیں آیا۔ نحن نعلم ان العلامات الاصلیہ، ہم جانتے ہیں کہ اصلی جو علامات ہے رفع اور نصب اور جر کے، وہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہے۔ ولکننا هنا لا نرى اثرا، لیکن یہاں پر ہم کوئی اثر نہیں پاتے، نہیں دیکھتے، للضم او الفتح او الکسر، نہ ضمے کا، نہ فتحے کا، نہ کسرے کا۔ فما سبب ذلك، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے ان آخر کل کلمۃ من هذه الکلمات، کہ ہر ان کلمات میں سے ہر کلمے کا آخر جو ہے الف ہے۔ والالف یتعذر تحریکها، اور الف کا متحرک کرنا وہ متعذر ہے، وہ ساکن رہتا ہے۔ ولذلك بقیت ساکنۃ، اسی وجہ سے وہ ساکن رہا۔ وقدرت علیہ الضمہ، اور اس پر ضمہ مقدر مانا گیا، فی حالت الرفع، رفع کی حالت میں، والفتحۃ فی حالت النصب، اور فتحے کو مقدر مانا گیا نصب کی حالت میں، والکسرۃ فی حالت الجر، اور کسرے کو مقدر مانا گیا حالت جری میں۔ اس کے بعد ہیں القواعد۔ المقصور، مقصور کس کو کہتے ہیں؟ وہ کل اسم معرب، یہ ہر وہ اسم معرب ہے، آخرہ الف لازمہ، کی جس کے آخر میں الف ثابت آئے، کہ جو بدلتا رہتا نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ عارضی طور پر الف لگ گیا ہے، کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ لازم الف ہے، یعنی ثابت الف ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تقدر علی آخر المقصور حرکات الاعراب الثلاثہ، مقصور کے آخر میں تینوں حرکات اعراب کے جو تینوں حرکات ہیں، ان کو مقدر مانا جاتا ہے، ضمے، فتحے اور کسرے کو۔ تمرینات دیکھ لیں۔ عین الاسماء المقصورہ فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں اسماء مقصورہ کی تعین کر لو۔ یفضل بعض الناس سکن القرى علی سکن المدن، بعض لوگ دیہات کے رہنے کو شہر کے رہنے پر ترجیح دیتے ہیں۔
فی حلوان مستشفى لامراض الرئتین، حلوان ایک جگہ کا نام ہے اور اس میں جو ہے ہسپتال ہے لامراض الرئتین، پھیپھڑوں کے بیماریوں کے لیے۔ الخریبات مأوى البوم والغربان، خریبات سے مراد یہ ہے کہ کنڈرات جو ہوتے ہیں اور خراب قسم کے گھر ہوتے ہیں کہ جس میں رہائش نہیں ہوتی۔ غیر آباد گھر، فرمایا کہ غیر آباد گھر ہیں یا کچھ بھی ہیں، کوئی جگہ ہے تو وہ جو ہے مأوى البوم ہے، وہ الو کا، بوم کہتے ہیں بوم الو کو، وہ الو کا ٹھکانہ ہوتا ہے، والغربان اور کووں کا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلندیوں کو طلب کیا وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ الاقتصاد سبیل الغنی، درمیانہ روی اختیار کرنا یہ مالدار ہونے کا راستہ ہے۔ اشترى القصاب ثلاث مدى، قصاب نے قصائی نے 3 چھریاں خریدیں۔ ضع الاسماء الآتیہ فی جمل مفیدہ، آنے والے اسماء کو جمل مفیدہ میں رکھ لو، بحیث یکون کل منها مرۃ فاعلا، کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ فاعل ہو، ومرۃ مفعولا به، اور ایک دفعہ مفعول به ہو، ومرۃ مجرور بحرف جر، اور ایک دفعہ مجرور بحرف جر ہو۔ الہدى، الذکر، المنى، الرضا، القرى۔ ایتی بثلاث جمل اسمیۃ المبتدا فی کل منها اسم مقصور، 3 جملے لاؤ کہ ان اسمیہ جملے ہو اور ان میں سے مبتدا ہر جملے میں اسم مقصور ہو، اور 3 جملے فعلیہ لاؤ کہ ان میں سے فاعل ہر ایک میں اسم مقصور ہو، اور 3 جملے لاؤ فعلی ہے کہ ان میں سے مفعول به ہر ایک میں اسم مقصور ہو۔ پھر اس کے بعد ہے اعراب ترکیب۔ نموذج: سقط الندى على الازهار، سقط فعل ماضی مبنی على الفتحہ، الندى فاعل مرفوع بضمۃ مقدرۃ على الالف، على حرف جر مبنی على السکون، الازهار مجرور بعلى وعلامة جره الکسرہ۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کر لو۔ لا تتبع الهوى، الفوضى مفسدة للأعمال، الحمیة نافعة للمرضى۔ لا تتبع الهوى، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ الفوضى مفسدة للأعمال، بے ترتیبی، بد نظمی، یہ اعمال کو، کاموں کو فساد کرنے والی چیز ہیں۔ الحمیة نافعة للمرضى، حمیہ پرہیز کرنا یہ بہت نفع والی ہے بیماروں کے لیے۔